بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 سے 64 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نیند کو موت کہا ہے، اور نیند کے حوالے سے موت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک موت کی چھوٹی بہن کہہ لیں یا موت کی ایک جھلک کہہ لیں، اس انداز میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے فرشتوں کو حفاظت کے لیے متعین فرمایا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو موت کے لیے بھی متعین فرمایا ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے توحید کے اوپر ایک دوبارہ سے دلیل دی ہے، اور اسی ضمن میں ہم پڑھیں گے کہ شکر اصل میں کیسے ادا کیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے کا اصل معنی مفہوم اصل میں کیا ہے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَهُوَ اور ہوا وہی، الذی جو یعنی وہی ہے جو، یتوفاکم جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ یہ وفا، یہ اردو زبان میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، عام فہم ہے۔ وفات کا بھی لفظ ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ اسی یتوفا ہی سے کہنے نکلا ہے۔ اور اصل میں جو وفا جو لفظ ہے، اس کا جو مصدر کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وفا کرنا یعنی پورے کا پورا کرنا کسی چیز کو، جیسے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وعدہ وفا کرنا، یعنی وعدے کو پورا کرنا، یا وفاداری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی انداز میں جب روح کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یتوفا کا لفظ، یعنی جس میں روح کو پورا لے لیا جاتا ہے، قبض کر لیا جاتا ہے، تو اس معنی میں اس کو ڈھال لیا جاتا ہے۔ تو یتوفاکم جو تمہیں یعنی تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ باللیل بھی ویسے ساتھ کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جملے کے اعتبار سے رات میں یا رات کو۔ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم ما جو جرحتم، جرح ویسے کہتے ہیں جرح یعنی کہ زخم لگانے کو۔ تو کیونکہ انسان جب کوشش کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، تو اس کے اندر اس کی تگ و دو ہے، اس کے اندر خون پسینہ شامل ہوتا ہے۔ تو اسی انداز میں اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جو بڑا ہی معنی خیز ہے۔ جرحتم کہ جو تم کماتے ہو، بالنہاری دن میں یا دن کو، ثم پھر یبعثکم وہ پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں۔ جیسے ہم اردو زبان میں یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، تو وہی مبعوث فرمانا یعنی اٹھانا، اٹھایا گیا۔ تو یہی، اور یا اسی طرح ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو وہی اصل میں لفظ ہے یہاں پر چھپا ہوا، یبعثکم پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں، فیہ اس میں، لیقضی تاکہ پوری کر دی جائے۔ اور قضا یقضی یعنی قضا پورا کر دینا، یعنی قضا فیصلہ کر دینے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے قاضی کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو فیصلہ کرے، یعنی جو پورا کر دے معاملے کو۔ لیقضی تاکہ پوری کر دی جائے، اجل مسمی، اجل ایک مدت کو کہتے ہیں، اور مسمی یعنی متعین جو ہے، یعنی جو پہلے لکھ دی گئی ہو ایسی مدت۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کو، اور وہ جانتا ہے جو تم نے کمایا ہو دن کو، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں، یعنی دن جب ہوتا ہے تو تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں، تاکہ پوری کر دی جائے معین مدت۔ ثم الیہ مرجعکم ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم مرجع یہ بھی اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، مرجع و ماوا۔ تو مرجع یعنی یہاں پہ مرجع کے اعتبار میں یعنی مطلب جس کی طرف لوٹایا جائے، رجوع کیا جائے۔ مرجعکم تمہارا لوٹانا ہے، ثم پھر، یونبئکم وہ نبئ
یہ خبردار کرنے کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں بتایا جانا۔ یونبئ، وہ خبر دے گا، کم تمہیں، بما اس کی جو تم سب تھے، تعملون عمل کرتے، یعنی جو تم عمل کرتے تھے پھر وہ جب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف پھر وہ تمہیں خبردار کر دے گا۔ تو یہ آیت ہم نے آیت نمبر 60 تلاوت کی، مختصر سی آیت ہے اور معنی بڑا ہی واضح ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اس کی تفصیل اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے، وہاں پر بھی اس کی تفصیل آئے گی کچھ، تو اسی لیے مختصراً یہاں پر ہم اس کو دیکھیں گے اس آیت کو۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو آغاز کیا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ وہی ہے کہ جو تمہیں رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی توحید، اپنی وحدانیت کی بات کی ہے کہ تمہیں راتوں کو سلانے والا، راتوں میں تمہیں نیند کی طرف لے کر جانے والا، اور پھر آگے اس کا ایک پروسیس بتایا ہے کہ وہ نیند انسان کو آتی کیسے ہے، نیند کا سسٹم کس طرح سے ہے، تو اس کو مختصراً صرف ایک جملے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، ایک لفظ کے ساتھ کہ یتوفاکم، کہ وہ تمہیں اسی طرح جیسے انسان مرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے فوت کرنا، اسی طرح اللہ رب العزت نیند کے وقت بھی تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے۔ اور یہ روحوں کو قبض کرنا یہ یہاں پر یہ مطلقاً موت نہیں ہے، بلکہ یہ موت کی ایک جھلک ہے، یہ موت کا ایک انداز ہے تاکہ انسان بیدار ہو، انسان اس بات کو سمجھے کہ جس طرح اللہ رب العزت مار سکتا ہے اور صبح پھر زندہ کر سکتا ہے تو اسی طرح قیامت والے دن بھی زندہ کرے گا۔ تو اصل میں اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا، حساب کتاب کا دن تو کیسے آ سکتا ہے، تو وہ اپنی نیند کی طرف غور و فکر کر لیں کہ جس طرح اللہ رب العزت رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور صبح دوبارہ اس روح کو لوٹا دیتا ہے، اور پھر تمہیں جو تمہاری متعین مدت ہے اس وقت تک ایک موقع دیتا ہے تاکہ تم اتنا جی لو، اتنا عمل کر لو اور اتنی فرما برداری یا نافرمانی جو تمہارے نصیب میں ہے وہ کرو، تو اللہ رب العزت یہ دوبارہ سے ایک موقع دیتا ہے۔ تو خیر اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کا بھی کی دلیل بھی دی ہے، یہاں پر موت کے بارے میں بھی حقیقت سے آگاہ کیا کہ موت یعنی یہ نیند جو ہے یہ موت ہی کی طرح کی چیز ہے، اور جس طرح موت کے بعد اٹھانا لوگوں کو ناممکن لگتا ہے، اس نیند کو دیکھ لیں کہ نیند کے بعد کس طرح سے انسان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں موت ہی کی طرح کی چیز ہے کہ جس میں اللہ رب العزت روح کو قبض کر لیتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، یعنی دن کے وقت تمہاری روح وہ لوٹا دیتا ہے، یعنی کتنا زبردست کام ہے کہ ہر روز اللہ رب العزت یہ کام کرتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں وہ اپنی اپنی عمروں کا جائزہ لیں، ایک سال میں 365 دن یا کتنے دن وہ زندہ رہتے ہیں، یعنی کتنی دفعہ یہ معاملہ ان کے ساتھ دہرایا جاتا ہے ایک سال کے اندر، ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے، اور انسان اپنی موت کو بھول جائے یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ ہر روز وہ اسی ایک موت کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت روزانہ اس چیز کا احیاء کرتا ہے، اس چیز کا اعادہ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ ہو سکتا ہے کہ موت جب آ جائے تو اس وقت دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو، جس طرح اب ہم سوتے ہیں تو کیا پتہ صبح اٹھ سکیں یا نہیں اٹھ سکیں، تو اسی طرح موت ہے، کسی نہ کسی دن آ جائے گی اور انسان کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ اس لیے موت سے پہلے انسان اپنی حالت کا تعین کر لے کہ کس حالت میں سو رہا ہے، اس کا آخری عمل کیا ہے، انسان کو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو خیر ثم یبعثکم فیہ، دن کے وقت وہ اللہ رب العزت اس روح کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہے وہ بھی موت کی طرح کی چیز ہے، جس میں دوبارہ لوٹا دیا جائے روح کو تو دوبارہ انسان زندہ ہو کھڑا ہوتا ہے۔ لیقضی اجل مسمى، اور یہ لوٹایا جانا کیوں ہے، یعنی اللہ رب العزت مطلقاً کیوں نہیں روح کو لے لیتا، اللہ رب العزت دوبارہ موقع دیتا ہے، اور ایک وقت متعین جو اللہ رب العزت نے متعین کر رکھا ہے، ہر ایک کی ایک عمر بھی ہے اور ہر ایک کا ایک رزق بھی ہے، اور انسان جتنا اس کے رزق اس کے نصیب میں لکھ رکھا گیا ہے جب تک اس کو لے نہیں لیتا ہے، جب جتنی عمر اللہ نے متعین کر دی ہے اس کو مکمل کر نہیں لیتا ہے، اس کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ایک متعین مدت کے لیے، یعنی یہاں پر یہ بھی کہہ کر ایک اور چیز بھی بتا دی کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا تم دوبارہ دن میں صبح اٹھ جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر، اور خود آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگوں کی عمریں کتنی ہیں، کسی کی 500 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500 سال عمر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی عمر ہے، یعنی ان لمیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آج تک زندہ رہا ہو۔
ہاں کوئی شخص 1000 سال زندہ رہے، کوئی 1500 سال زندہ رہے یا 2000 سال زندہ رہے، لیکن آخر ایک متعین مدت ہے، ایک متعین وقت ہے، ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس تک اس نے زندہ رہنا ہے، اور آخر کار اس نے ثم الیہ مرجعکم، جو آخر میں اللہ نے فرمایا پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے۔ پھر یہ ایک یو ٹرن ضرور ہے، ایک آخری دفعہ، یعنی جتنا مرضی آگے بڑھتے چلے جاؤ، آخر میں تمہیں ایک ایسے گیٹ میں داخل ہونا ہے جو قبر کا ایک دروازہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں داخل ہونا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ اور یہ لوٹایا جانا اس طرح نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے واپس چلے جائیں گے، اوکے، اس میں کون سی مشکل والی بات ہے، نہیں، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ اب غور کیجئے، عمل انسان نے کیا ہے لیکن بتائے گا اللہ رب العزت، یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہمارے عملوں سے اتنی باخبر ہے کہ انسان بھول جائے گا، انسان جھٹلائے گا اس دن کہ میں نے یہ کیسے کیا تھا، یا اتنی نیکیاں یا اتنی گناہ میں نے یہ کیے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو خبر ہے، ایک ایک چیز کی اللہ رب العزت نے خبر رکھی ہے۔ جیسے پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت تو ایک جو پتا گرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو بھی لکھ رکھا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت اس دن ہم جو عمل کرتے تھے ان سب کی خبر ہمیں دے گا، اس دن ہم سب کے یہ حساب بالکل نشر کر دیے جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کر لیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف، جس کا تعلق اللہ رب العزت نے جو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہی جو موت، ایک تو موت وہ ہے کہ جو نیند کی شکل میں آتی ہے، اور دوسری موت جو ایک یعنی مطلق موت ہے، حقیقی موت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو یہ موت نہیں دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو موت کے چنگل سے ایک دم بچا لیتا ہے، یعنی سیکنڈ کے اندر انسان بچ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ مرنے ہی والا تھا لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کس طرح سے حفاظت کرتا ہے، کیسے یہ موت کا سلسلہ چلتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ تو اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وا اور ہوا وہی ہے القاہر، وہی ہے قاہر، اور یہ قاہر کا لفظ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، یعنی جس کا معنی ہے غالب، یعنی یہ قادر سے زیادہ بڑی صفت ہے۔ القادر جس کی ایک قدرت ہے، جو ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، لیکن قاہر اس کی ایک بڑی ڈگری ہے، اس سے بھی ایک بڑی صفت ہے کہ جس کے اندر غلبہ ہے اللہ رب العزت کا، کہ وہ اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ وہ غالب ہے۔ فوق عبادہ، فوق یہ اوپر کو کہتے ہیں، اور عبادہ اپنے بندے، اس کے بندے، عباد عبد کی جمع ہے، یعنی وہ اپنے بندوں پر پورا غالب ہے، اس کا کنٹرول ہے۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، حفاظہ، حفاظہ یعنی نگہداشت رکھنے والے، یعنی حفاظت کرنے والے، یعنی وہی بھیجتا ہے حفاظت کرنے والوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے کنٹرول کے اندر ہے پورے کے پورے بندے، تو اللہ رب العزت کا کنٹرول یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم لوگوں کی نگہداشت رکھے، تمہارا دھیان رکھے، تمہاری حفاظت کرے، حتیٰ کہ اذا، جب جاء آتی ہے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، توفتہ، تو روح قبض کرتے ہیں اس کی، یعنی اس کی، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، اور یہاں پر رسول یا بھیجے ہوئے سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اس کو وفات دیتے ہیں۔ یہ وہی لفظ جو پچھلی آیت میں آیا تھا وہی یہاں پر دہرایا گیا ہے، توفتہ، وہم لا یفرطون، وہم اور وہ، یعنی جن کو بھیجا گیا ہے، جو فرشتے ہیں جن کو روح قبض کرنے کا یہ ایک ٹاسک ملا ہے، وہم اور وہ، لا یفرطون، نہیں یفرطون، کوتاہی کرتے، یعنی اس میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو ایگزیکٹ جیسے حکم ہوا ہے اسی طرح سے کرتے ہیں۔ ثم، پھر، ردو، لائے جائیں گے، یعنی رد کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولا ہے ان کا، جو نگہبان ہے ان کا، الحق، جو حقیقی مالک ہے، مولا، مالک یا نگہبان، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، الا یہ خبردار کرنے کا ایک صیغہ ہے، یعنی بالکل ہوشیار ہو جاؤ، غور سے بات سنو، لہ الحکم، لہو یعنی اسی کا ہے یا اسی کے لیے ہے، الحکم ہر طرح کا حکم، یعنی حکم جو ہے وہ اسی کا ہے،
اسی کا حکم چلے گا. وہ ہوا اور وہ ہے اسرع. یہ سرع یہ آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا, آپ جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے تو اکثر وہ وہاں پر جو عسکری جو وہاں پہ لوگ ہیں خدمتگار وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو, تو وہی اسرع یعنی بہت جلد ہے, تیز کرنے والا ہے. الحاسبین حساب لینے والوں میں سے, حاسبین حساب لینے والوں کی جمع ہے, یعنی حساب لینے والے جتنے بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ جلد حساب لینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ 2 آیات ہم نے تلاوت کی, ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. تو جیسے اس آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہی ہے جو غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. یہاں پر ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس جملے میں ہوا کیا ہے؟ هُوَ الْقَاهِرُ یعنی ہوا مبتدا ہے, یعنی جملہ جو بنتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس کے اندر ایک مبتدا ہوا کرتا اور ایک خبر ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور القاہر یعنی خبر کیا ہے؟ ہمیشہ نکرہ آتی ہے, لیکن یہاں پر خبر کو القاہر الف لام لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہے. اور جب کبھی ایسا ہو کہ نکرہ جو ہے خبر تھی وہ اگر معرفہ بن گئی ہے, الف لام اس کے ساتھ لگ گیا ہے, تو الف لام لگنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہی ہے, یعنی وہ غالب نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ غالب ہے, اگر ہم یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی غالب ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ الف لام لگا کر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک ایسا معنی پیدا کر دیا گیا ہے کہ جس کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ وہی ہے جو قاہر ہے, وہی ہے جو غالب ہے, اس کے علاوہ کوئی غلبے والا نہیں ہے. اور اسی طرح القاہر, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ القاہر کے معنی جو ہیں وہ غالب ہیں, اور یہ القادر سے زائد صفت ہے. القادر سے یہ بڑی صفت ہے, یعنی خود قادر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو مراد حاصل کرنے سے روک دینے والا بھی ہے. یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ خود قادر ہے, خود اس کی قدرت ہے کہ جو مرضی کرے, نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت, اس کا کنٹرول, اس کا جو قہر ہے, اس کا قاہر ہونا اور اس کا غلبہ ہونا وہ اس انداز میں ہے کہ ہر طرح سے غالب ہے کہ کسی چیز کو کر دے یا کسی چیز کو روک دے, یہ سب اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت یہ ہے کہ وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. اب یہ تو وجود میں لے آیا, پھر وجود پر فنا طاری کرتا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو, کائنات کو پیدا کیا, جیسے آج کل سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ بن گئی ہے, ایک بگ بینگ ہوا یا کسی بھی طریقے سے یہ دنیا بنی, مختلف تھیوریز ہیں, اور اس کے بعد یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی اینڈ ہے یا نہیں ہے. نہیں, اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک عدم سے, بغیر کسی چیز کے, ایک زیرو سے, یعنی نہ ہونے سے اس کو ہونا بنایا ہے, اس کو کر دیا ہے, اس کی ایک یعنی اس کو ایک وجود دے دیا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے یہ کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العزت غالب ہے, اس لیے یہاں پر دیکھیے قاہر کا لفظ آیا ہے کہ یہ اس کو فنا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے کہ اس کو روک دے, اس کو ختم کر دے. یعنی یہ کائنات اب دیکھیے کتنی پھیل چکی ہے. ایکسپینشن آف دا یونیورس کے اوپر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے, اور لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب دنیا اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کو ابھی تک دیکھ بھی نہیں پایا ہے, اتنی بڑی ایکسپینڈڈ یونیورس ہے, لیکن اس کو یہ بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فنا رکھا ہے, اتنی بڑی نہیں ہو گئی ہے کہ یہ اللہ سے بڑھ جائے, کہ اللہ رب العزت کا اس کے اوپر کنٹرول نہ رہے. آج دیکھیے یہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اے آئی کے بارے میں, لوگوں نے اے آئی کریٹ کر لی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے روبوٹس کریٹ کر لیے ہیں, اور اس کے بارے میں ابھی بنے ہی ہیں, ابھی وہ بالکل ابتدائی میدان کے اندر ہیں, ابھی انہوں نے قدم ہی رکھا ہے, لیکن اس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے. بہت سے لوگ جو اس کے بنانے والے ہیں ایسی کمپنیوں کے اندر, مائکروسافٹ اور گوگل کے اندر, وہ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی, یہ اب ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی ہے, اس نے اتنی کاپیز بنا لی ہیں اپنی, یا اس طرح سے وہ اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے یا ہو گئی ہے, وٹ ایور کچھ بھی ہم بات کریں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ جو کائنات ہے اور اللہ رب العزت کا جو کنٹرول ہے, اس کا جو قہار ہونا ہے, اس کا قاہر ہونا جو ہے, اس کی یہ صفت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. اللہ رب العزت کے پاس وہ بٹن ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی بھی ٹائم اس کو شٹ ڈاؤن کر دے, کسی بھی ٹائم اس کو فنا کر دے, کسی بھی ٹائم اس کو ختم کر دے. تو یہ اللہ رب العزت کا قاہر ہونا ہے. اس دنیا کی حیثیت اگر دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے, یہ زمین جس کو ہم پیدل اگر سفر کرنے کی بات کریں تو انسان بے ہوش ہو جائے گا کہ اتنی بڑی دنیا کو کس طرح سے انسان اس کا چکر لگائے. پوری اس ارتھ کو, اس زمین کو ہم نے ابھی تک ٹٹولا نہیں ہے, ابھی اس کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہے,
اور اس پورے ہمارا جو ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، ابھی تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے ٹٹولا نہیں ہے. ابھی تک جو سورج ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، ابھی تک ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں. یعنی کہ چھوٹی سی دنیا ہماری جو قریب ترین دنیا ہے، اور ہم گلیکسی کا پارٹ ہیں اور ملٹی گلیکسیز ہیں اور بے شمار قسم کی دنیایں ہیں، اور اللہ رب العزت اس سب کے اوپر کیا ہے؟ قاہر ہے. یعنی سب کے اوپر غالب ہے، سب کے اوپر اس کا کنٹرول ہے، اور سب کو وہ فنا کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ رب العزت چیزوں کو، ستارے کتنے ہی ستارے ہیں جو آج دنیا دیکھتی رہتی ہے کہ جناب بلیک ہول میں ختم ہو گئے، کتنے ستارے جو ہیں مر جاتے ہیں، وہ یعنی بڑے ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کی ایک موت واقع ہوتی ہے، وہ نئے ستارے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پرانے ستارے مرتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ وجود کا اور فنا کا ایک پورا سلسلہ مکمل کر رکھا ہے. تو کائنات میں جس قدر بھی پیدا کرنے اور فنا کرنے کا کام ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے، اور ہر چیز اس کے مکمل کنٹرول میں ہے، کچھ بھی بے مہار نہیں ہے، کچھ بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. پھر اللہ نے فرمایا، یعنی پہلے یہ بتا کر کہ اللہ کتنا غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، یعنی جب اتنی بڑی کائنات کے اوپر غالب ہے تو بندے اس کے سامنے کیا ہے؟ اللہ اپنے بندوں پر پوری طرح سے غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. تو کیونکہ وہ غالب ہے، اس وجہ سے وہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی اپنی حفاظت کے لیے بھی اللہ فرشتے نگہداشت کرنے والے، ان کا دھیان رکھنے والے، ان کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے جو انسان کی آفات سے حفاظت کرتے ہیں. اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ایسی دعائیں، حصن المسلم نام کی کتابیں اور اس طرح کی بے شمار آپ کو کتابیں دعاؤں کی مل جائیں گی، جس میں آپ کو دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ اس طرح سے دعا کریں. تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ گھر سے نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو معمور کر دے گا. آپ رات کو سوتے وقت کے اذکار کو پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ جو ہے فرشتوں کو معمور کر دے گا. تو اس طرح سے اللہ رب العزت کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے. بعض اوقات بہت سی آج کل یوٹیوب پہ ویڈیو ملتی ہیں کہ کس طرح سے کہ انسان کو دونوں طرف سے گاڑیاں آتی ہیں لیکن وہ انسان بال بچ جاتا ہے. کس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، سب لوگ مر جاتے ہیں، ایک انسان اس میں بالکل اس کو خراش بھی نہیں آتی ہے. تو یہ ہے حفاظت کرنے والے فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. جس کی موت کا وقت آ گیا اس کی موت لے لی، اس کی جان لے لی، اس کی روح کو قبض کر لیا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لگایا ہے وہ اس کو خراش بھی لگنے نہیں دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. سورۃ الرعد میں آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو انسان کا عمل لکھتے ہیں. تو اس طرح سے بھی حفاظت ہے. یعنی ایک تو حفاظت انسان کی اپنی جان کی ذات کی حفاظت ہے، اور دوسری اس کے اعمال کی حفاظت ہے. جیسا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. سورۃ الانفطار ہے، آیت نمبر 10 اور 12 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کِرَامًا کاتبین، کہ اس کے اوپر حافظین یعنی حفاظت کرنے والے نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو بہت عزت والے اور لکھنے والے ہیں. کِرَامًا کاتبین، وہ دو فرشتے ہیں اور لکھنے والے ہیں، کاتب ہیں، آپ کے ایک ایک عمل کو وہ لکھتے رہتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ یعنی یہ سلسلہ حفاظت کا تب تک چلتا ہے جب تک موت نہیں آتی ہے. موت تک انسان کو موت سے بچانے کے لیے خود فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آ گئی اب یہ حفاظت والے فرشتوں کا کام ختم ہو گیا ہے. اب موت کا وقت آ گیا ہے. اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے یہ پہنچ جاتے ہیں. اب ان کی ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے کہ اب اس کو واپس لے کر آنا ہے، اب اس کی روح کو قبض کرنا ہے. تو فوت کرنے والے فرشتے، جس کا ایک معروف نام لوگوں نے اسرائیل مشہور کر رکھا ہے، تو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے اس زمانے کے محقق گزرے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق ایسی جتنی بھی روایات ہیں جس میں ایسا نام ہے یہ سب ضعیف ہیں. تو موت کے فرشتے کا یہ نام خاص کرنا یہ درست بات نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اسرائیل موت کا فرشتہ ہے. نہیں، ہاں جبرائیل میکال کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں کیا ہے، لیکن اسرائیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ایسا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے یا احادیث میں اس کو نہیں پایا گیا ہے. تو خیر قرآن مجید میں اسے ملک الموت ہی کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ السجدہ میں ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. تو دیکھیے خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو ملک الموت کہا ہے، موت کا فرشتہ، یعنی تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہاں پر کہا گیا توفته رسولنا، اب یہاں پر رسولنا، رسول رسول کی جمع ہے، یعنی ایک سے زیادہ فرشتے.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ موت والے کئی فرشتے ہیں، اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ کے روح قبض کرنے کا بھی ذکر ہے. یعنی یہاں پر تو موت کے فرشتوں کی بات ہو گئی کہ موت کے جو فرشتے ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں. اچھا، دوسری جگہ پر سورۃ الزمر میں آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ ہی ہے کہ جو جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے. اب وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے، ایک جگہ پر فرشتوں کا ذکر کیا. تو ان تمام آیات کو اگر ہم دیکھیں، اور ایک یہاں پر جو ہمارے سامنے آیت ہے اس میں ایک سے زیادہ فرشتوں کی بات کی ہے. پیچھے ہم نے جو آیت سورۃ السجدہ میں پڑھی قل یتوفاکم ملک الموت، وہاں پر ایک فرشتے کی بات ہے. تو ان تمام آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والا اصل کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ اس کے غلبے سے ہے، اللہ ہی قاہر ہے، اللہ ہی غالب ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم پر کون قبض کرتا ہے؟ وہ ملک الموت ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے. اور جو اکثر علماء کے نزدیک وہ ایک ہی ہے، یعنی جو موت کا فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے. ہاں البتہ اس کے معاون رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ معاون فرشتے ضرور ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر اس آیت میں بھی رسولنا کا ذکر ہے. اور اسی طرح آپ آخری پارے کے اندر جو دوسری سورت پڑھتے ہیں سورۃ النازعات، وہاں پر بھی والنازعات غرقا، وہاں پر بھی یعنی نزع کرنے والے، یعنی اندر گھس کر نکالنے والے، جو روح کو کھینچ کر نکالنے والے ہیں فرشتے، وہاں پر بھی جمع کا ذکر ہے. تو اصل میں کیا ہے کہ یہ اس کے معاون فرشتے ہیں، اس ملک الموت کے ساتھ اس کی معاونت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے فرشتے ہیں. اور اس کا مفہوم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کے بہت مددگار فرشتے ہیں جو روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اور حلقوم تک جب روح آ جاتی ہے پھر ملک الموت اسے قبض کر لیتے ہیں. یعنی نکالنے میں، اس کو جسم سے نکالنے کا کام وہ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے روح تو پھر ملک الموت یہ آخری جو کام ہے جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہیں. اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو ان دونوں سے پتہ چلا کہ اس کا یہ مفہوم لینا، یعنی اس تینوں طرح کی آیات کو ہم جمع کر لیں گے اور معنی یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت یقیناً قادر ہے اور اسی کے حکم سے یہ موت واقعہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی بھیجتا ہے. یہاں پر بھی یہی بات کی ہے کہ جاء احدکم الموت توفته رسولنا، ہمارے رسول اس کو، اور رسول کا اصل معنی ہی کیا ہے؟ بھیجا گیا. یعنی اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ملک الموت ایک ہے اور اس کے معاون بہت سے فرشتے ہیں. اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ اس کی موت اس کی روح کو قبض کر لیتے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یعنی اس میں وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی جس کی جان قبض کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہوتی کہ اس کا وقت جو ہے اللہ نے جیسے پچھلی آیت میں کہا کہ اس کے لیے جو اجل مسمى، اس کا ایک مقرر وقت ہے، نہ اس سے آگے بڑھتا ہے نہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، اور ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو اپنے جوانی میں مر گیا، ابھی تو اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، ابھی تو یہ اور کچھ دیر زندہ رہ جاتا. تو میرے بھائی ایسی باتیں کہنا جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کی بھی موت واقعہ ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ فرشتے اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے نبھاتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اس کے مقررہ وقت پر اس کی جان کو قبض کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد. اور اسی طرح اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے. تو یہاں پر یہ جو ردو کا لفظ ہے یعنی واپس لوٹیں گے یا واپس لے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، اس کا معنی اصل میں کیا ہے؟ تو اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. وہ 3 معنی اس کے کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا معنی یہ کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ بعض نے فرشتے مراد لیا ہے کہ وہ فرشتے اصل میں پھر واپس جائیں گے اپنے مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے حقیقی مالک کی طرف، اس کی روح کو قبض کر کے اس کو، یعنی اس روح کو یہ فرشتے اپنے مالک کے پاس لے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا ہے یعنی قبض روح کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جاتے ہیں، یعنی روح قبض کی اور اپنی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے. اور بعض نے اس کا مرجع تمام لوگوں کو بنایا ہے، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ فرشتے نہیں ہیں جو روح قبض کر رہے ہیں یا جو اپنے رب کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں یعنی جن کی روحوں کو قبض کیا ہے، آخر میں ان کو روح کو قبض کر کے ان کو واپس اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے. یعنی قیامت والے دن وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے. یعنی سب لوگ حشر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، پھر وہ سب کا فیصلہ فرمائے گا.
اور اسی لیے اگلی آیت میں اور اسی آیت میں بلکہ یہی ذکر بھی ہے الا لہ الحکم، کہ اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ لہٰذا قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ لوٹائے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کا فیصلہ کر دے گا، اور اس موت کے لانے یا اس موت کے لانے اور اس کے وقت میں مقررہ وقت پر اس روح کو قبض کرنے کے اندر بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کو یہ ایک جھوٹا یعنی ایسا آسرا دے دے، کوئی شخص کہے کہ جناب فلاں در پر آؤ گے تو میں تمہیں بچا لوں گا، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب فرشتے آ گئے تو کوئی دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس کے حکم کے مطابق نہ ہونے دے اور اس عمل کو روک دے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت جب جس دن کا مالک وہ ہے، مالک یوم الدین ہے، اس دن اللہ رب العزت حساب کتاب کر دے گا، اور اللہ کا حساب کرنا اس کو کچھ وقت نہیں لگنے والا ہے۔ اسرع الحاسبین، اللہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً جلد حساب کر دے گا، تو اس کے اندر لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارا آخری جو موضوع ہے اس کے اندر توحید پر اللہ رب العزت نے دلیل پیش کی ہے، اور اسی طرح شکر کرنے کا انداز ہم دیکھیں گے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، من کون ہے جو، ینجیکم جو نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر، من سے ظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے یعنی اندھیروں میں سے، کون تمہیں اندھیروں میں سے، البری خشکی کے، والبحری اور سمندر کے، ان سے نجات دیتا ہے، تدعونہ تم سب پکارتے ہو، تضرعا یعنی عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ اور چپکے چپکے یعنی اپنی خاموشی کے ساتھ، منہ کے اندر دل کے اندر تم اسے پکارتے ہو بڑی عاجزی کے ساتھ، تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ لئن انجانا، لئن البتہ اگر، انجانا اس نے نجات دی ہمیں، اور تم چپکے چپکے جب یہ پکارتے ہو تو کیا کہتے ہو کہ اگر نجات دی ہمیں، اگر یقیناً اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ یعنی جس بھی مصیبت میں تم پڑے تھے، اس ظلمات البر یا بحر میں سے یعنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں جب تم مصیبت میں پڑتے ہو، تو جب تم یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں نجات دی، من ہذہ اس مصیبت سے، اس تنگی سے، لنکونن، تو یہاں پر لام تاکید ہے، نکونا یعنی ہم ہو جائیں گے، ننا اور یہ تشدید لا کر یعنی اس کے اندر شدت ہے، یعنی ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین یعنی اگر ہمیں نجات ملی تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے، ینجیکم جو نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے یعنی اسی تنگی مصیبت پریشانی سے، ومن کل کرب اور ہر کرب سے، ہر غم سے، یہ کرب کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہر غم سے اللہ رب العزت ہی کی ذات وہی ہے جو تمہیں نجات دیتی ہے۔ ثم پھر تم تشرکون، جب وہ نجات دے دیتی ہے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ انتم تشرکون، تم سب تشرکون شرک کرتے ہو، یعنی جب نجات مل گئی، نجات ملنے سے پہلے تم نے کیا کہا کہ اگر ہمیں نجات دے دی، لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں نجات دے دیتی ہے ہر غم سے، ہر تنگی سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم سب شرک کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آخری جو 2 آیات ہماری آج کی ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے کل من ینجیکم، یہ ایک سوالیہ انداز اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، توحید کی دلیل دینے کے لیے ایک سوال کرنے کا انداز ہے، اور قرآن مجید میں یہ انداز بارہا آپ کو ملے گا کہ آپ ان سے پوچھئے، اور یہ کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ یہ حالت اصل میں ان مشرکوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کہ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون تمہیں سمندر اور جو خشکی ہے اس کے اندھیروں سے بچاتا ہے، اور تم کس کو خفیہ اور عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو، اور جو تمہیں نجات دے دیتا ہے، اور جس کے بارے میں تم کہتے ہو اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے تو تم شرک کرنے لگتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ اصل میں ان مشرکین مکہ کے بارے میں اصل میں یہ بات بتائی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں مسلمان کہلانے والے کئی ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے بھی دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو آیتیں صرف مشرکین مکہ کے لیے ہیں، یہ تو وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے، ہم تو بڑے نیک اور حاجی صاحب ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں پر اللہ رب العزت دیکھیے فرما رہا ہے کہ
ایسے مشرک لوگ بھی جب تنگی میں پریشانی میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ آج مسلمانوں کی حالت کیا ایسی بھی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، آپ کو اکثر مسلمانوں کی حالت ایسی ملے گی کہ آج جب مشکل میں پریشانی میں پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ جناب کسی پیر صاحب کا نمبر بتاؤ، کسی مولوی صاحب کا نمبر بتاؤ، کسی کاہنہ کا نمبر بتاؤ، کسی جادو کرنے والے کا، کسی تعویذ لکھنے والے کا نمبر بتاؤ، ہمیں بتاؤ، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، ہمیں لے کر جاؤ وہاں پر اور اس سے ہم یہ کوئی اپنا علاج کروائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ سب جھوٹ کے دندے ہیں۔ یہ اس زمانے کے مشرک سے بھی بدتر آج کا مسلمان ہو چکا ہے کہ اس زمانے کا مشرک بھی جو ہے وہ خفیہ اور چپکے عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا تھا کہ ہمیں اس مصیبت سے نکالا جائے اور ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ ہاں، وہ بعد میں شرک کرتے تھے کہ جب نکل آتے اس مصیبت سے تو کہتے کہ نہیں یہ تو فلانے کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر شرک کرنے لگ جاتے۔ خیر، فرمایا کل آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں اور اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارنے والوں سے آپ کہیے، ان کے توحید ربوبیت کے اسبات کو، ان کے توحید الوہیت کے انکار پر اللہ رب العزت نے یہاں پر الزامی دلیل بنایا ہے، اور حجت بناتے ہوئے آپ ان سے کہیے کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یعنی ان کا یہ جو انداز ہے توحید ربوبیت کا اسبات، یعنی وہ یہ تو ثابت کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہم اللہ کو نجات دہندہ مانتے ہیں، اللہ کو ہم خفیہ طریقے سے یا عاجزی کے ساتھ پکارتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر، یعنی اس سے ہمیں بھی آج ایک جو دائی ہیں ان کو ایک نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں جب لوگوں کو توحید سکھانی ہے تو کس طرح سے توحید ربوبیت کے دلائل ان کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد اب بتائیے کہ جب رب وہ ہے تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ جب تمہیں بچانے والا وہ ہے، تمہیں کھلانے والا وہ ہے، تمہیں ہر مشکل سے نکالنے والا وہ ہے، تو پھر کسی اور کے سامنے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے سامنے پھر نظر و نیاز کیسے دی جا سکتی ہے؟ کسی اور کے سامنے اپنی یہ جبین کو کیسے ٹکایا جا سکتا ہے؟ تو اس توحید ربوبیت کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور توحید الوہیت کی دلیل بنایا جائے، اور یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انداز ہمیں سکھایا ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، یہاں پر اللہ نے بتایا یعنی جب بحر و بر کی سختیوں اور مشقتوں سے نجات کا کوئی بھی ہیلا تمہیں مشکل نظر آتا ہے تو آخر میں تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر دل کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی دعا میں اپنی حاجت کے لیے پکارتے ہو۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پکارے تو کیسے پکارے، جب دعا کرے تو کیسے دعا کرے، عاجزی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کو نیچے کر کے، اپنی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے، اپنی تنگی اور مشکل کو بیان کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو بالکل عاجز بیان کر کے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات اس قابل ہے، اور خفیہ اور چپکے رات کے پہروں میں، تہجد کے وقتوں میں اللہ رب العزت کو پکارا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے لئن انجانا من ہذہ، یعنی اگر اپنی اس مصیبت سے، یعنی ان لوگوں کا قول اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے آگے پھر کیا کہا کہ اگر اپنی اس مصیبت سے جس میں ہم گرفتار ہیں نکال لیے گئے تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ تو اب اصل میں شکر گزار کیسے ہوا جاتا ہے؟ شکر گزار انسان کب کہلائے گا، کب اصل میں شکر ہوگا؟ تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ 3 صرف نکات ہیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ شکر صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، صرف یہ کہے تو یہ اصل میں شکر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ السبا میں آل داؤد کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا آل داؤد، یعنی اعملوا یا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم عمل کے طریقے سے شکر کرو، یعنی وہاں پر اعملوا کہا، شکر کے لیے عمل کرنے کو کہا۔ یعنی شکر جو ہے، حالانکہ اس کا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا انداز یہ ہے کہ جناب شکر دل کا کوئی معاملہ ہے یا شکر صرف جو ہے زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر عمل کا نام ہے، اور شکر یہ ہے کہ اس کی نعمت کا اعتراف بھی کیا جائے، یعنی پہلے مانے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کی ہے، اللہ رب العزت کا یہ کام اور کارنامہ ہے، اللہ رب العزت کی دین ہے، اور اس کے بعد انسان کہے کہ اس نعمت کو اپنے رب کی اطاعت میں استعمال کرے۔ یہ بھی شکر ہے کہ انسان جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو استعمال کرے، ان کو ضائع نہ کرے، ان کو پھینکے نہیں، اور ان کی طرف یعنی ان کو اگر استعمال کرتا ہے تو یہ بھی شکر کا انداز ہے۔ یعنی جب انسان کسی شخص کو تحفہ دیتا ہے، اگر اس شخص نے اس تحفے کو، آپ نے کسی کو شرٹ دی ہے، کسی کو کوئی چیز پہننے کو دی، اگر اس نے پہنی ہے، دیکھیے دینے والا کتنا خوش ہوتا ہے، تو یہ اصل میں شکر گزاری کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ تو اصل میں یہی انداز، اس کو سمجھ لیں کہ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، یعنی ان کو ضائع نہ کرے، اور اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں صرف نہ کرے۔ یعنی نعمت دی اللہ نے موبائل فون، تو اس کو نافرمانی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ہاتھ، کان، ناک، منہ، ہمیں یہ جسم دیا ہے، اس کو نافرمانیوں میں اور گناہوں میں استعمال نہ کیا جائے، تو یہ اصل میں شکر ہوگا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے
قل اللہ ینجیکم، یہاں پر اس کا جواب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دیجیے، ان کو بتا دیجیے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ہر طرح کے غم سے، یعنی اس چیز سے بھی کہ جس کے بارے میں تم نے دعا کی، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر غم سے بھی، یعنی جو تم نے نہیں بھی مانگا، اللہ نے جو تمہیں اسے بچا رکھا ہے، حفاظت کر رکھی ہے، یہ اللہ ہی نے کی ہے، اللہ نے اس سے نجات دی ہے تمہیں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، لیکن کیا یہ بنتا ہے اس کا انداز؟ یہ شکر ہے جس کے بارے میں تم نے بات کی تھی، تم پھر اس کے بعد شرک کرتے ہو، تو تم اللہ کے بارے میں جو کہتے ہو اسے پورا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کر دیتے ہو۔ پس شرک کے بطلان اور توحید کی صحت پر اس سے واضح اور کون سی دلیل ہو سکتی ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سب کچھ دیا ہے، اللہ رب العزت جب سب کی حفاظت کرنے والا ہے، تو ایسا جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، بعد میں یہ کہا جائے کہ جناب فلاں فلاں بزرگ کی دعا سے، فلاں فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی گاڑیوں پر لکھوا رکھا ہوتا ہے، اپنے گھروں کے اوپر لکھوا رکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں کی دعا ہے، یہ فلاں بزرگ کا کرم ہے، یہ فلاں کا فضل ہے۔ لوگوں نے نام حتیٰ کہ لکھ رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں دیتا ہے اور یہ فلاں دیتا ہے، یہ پیراں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے نام، یہ ساری چیزیں یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، یہ اللہ کے شکر کے بالکل مخالف ہے کہ دیا اللہ نے لیکن شکر کسی اور کا کیا جا رہا ہے، یہی اصل میں شرک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت نے ایک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔